بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم اسلامیات کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے جو کہ چھٹا لیکچر ہے، اور یہ سبق جو ہے کچھ اخلاق اور آداب جو ہمارے معاشرے میں توازن پیدا کرتے ہیں اور ایک مثالی معاشرہ قائم ہوتا ہے اس پر ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا مقصد ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینا ہے جو اعلیٰ اخلاق اور آداب سے مزین ہو، اور اس سلسلے میں اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاق اور انصاف پیدا کرنے کا انتظام بھی کیا ہے تاکہ وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکے۔ اور اس باب میں آپ اخلاق اور آداب کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ طلباء کے دوران عملی جو ہے معاشرتی زندگی توازن اور خوبصورت انداز میں گزارنے کی ایک توازن اور ایک جو ہے عادت بن جائیں۔ اور اس سلسلے میں کچھ ایسے اصول ہے یا کچھ ایسے آداب ہے، اخلاق ہے جن کو اپنانے سے طلباء کے درمیان یا شہری کے درمیان جو ہے وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمارا پہلا جو ہے پوائنٹ ہے وہ سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت اور بخل کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے، اور سخاوت کئی طریقوں سے کی جاتی ہے، مثلاً غریبوں یتیموں کی پرورش کرنا، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور بیواؤں کو یتیموں کی مالی مدد کرنا، اور اس کے علاوہ رفاع عامہ یعنی عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کام کیا جائے اس میں خرچ کرنا۔ لیکن ان سب باتوں میں دکھاوا یا نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ ریاکاری ہو جائے گی، اور یہ آپ کی ساری جو محنت ہے، جو سارا آپ کا وہ ہے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور نہ ہی بندے کی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ جبکہ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ اپنی جائز ضروریات مثلاً اپنے کھانے پینے پہ، لباس اور خوراک وغیرہ پہ بھی مناسب طریقے سے خرچ نہ کریں، اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ ہر وقت دولت جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں، اور بخل یعنی کنجوسی کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ یہ تھا اس کا مفہوم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سخاوت کی کیا اہمیت ہے اور بخل کی کس قدر مذمت کی گئی ہے۔ سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دیں تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت سخی تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے شاندار مثالیں قائم کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیشہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور محروم لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی خدمت کی، غلاموں کا خیال رکھا، اور جو بھی عوام کی بھلائی کے لیے کام ہوتے رہے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ملک کی بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کسی سوالی کو خالی ہاتھ اپنے در سے نہیں لوٹاتے، اور اگر معاشرے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مل کر بھی اس میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بخیل آدمی ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں، اور اس دولت کو ہر وقت گنتے رہتے ہیں، جائز ضروریات پر خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مال کو جمع کرتا رہا اور اسے گن گن کے رکھتا رہا اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ کی زندگی میں اس کے کام آئے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دیں تو ہمیں قناعت یعنی صبر و شکر کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر مال و دولت سے نواز دیں تو سخاوت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے صحیح جگہوں پر
خرچ کرتا رہا، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر غور کریں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کرتے تھے اور آپ کے دروازے سے کبھی بھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ صحابہ کرام بھی بڑھ چڑھ کر سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت جو ہے بہت مشہور ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسی سخاوت کی وجہ سے ان کا لقب غنی مشہور ہو گیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حضرت ابو بکر جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر کے سخاوت کی مثالیں قائم کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت کرنے سے ہمارے معاشرے میں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیوں ہم سخاوت کریں کہ یہ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے سخاوت کو اپنانے سے اخلاق اور کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے، دولت کی جو ہوس ہے، جو لالچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کو دلی سکون ملتا ہے اور پاکیزگی اور طہارت اور برکت حاصل ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے، امیر اور غریب میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش بھی یکساں رہتی ہے، یعنی دولت صرف امیروں تک نہیں رہتی بلکہ وہ غریبوں میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں اور اپنے ارد گرد جو یتیم ہیں، نادار ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن جائے اور پورے اقوام عالم میں ہمارے معاشرے کی مثالیں دی جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنے سے پرہیز کریں اور بخل اور کنجوسی بھی نہ کریں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کے اصول کو اپنائیں گے تو ہمارا معاشرہ بے شمار ایسی برائیاں ہیں جس سے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔